بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، بہت دیر سے آپ لوگ اصرار کر رہے تھے کہ مجھے میٹرک کی طرز پر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی بھی تشریح جو ہے اس کے لیکچرز بنانے چاہیے، تو آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر میں نے فرسٹ ایئر کے اردو کی تشریح کے لیکچرز کا آغاز کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے، تو آپ پورے لیکچر کو توجہ سے سنیے گا اینڈ تک، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے میں نے حصہ نظم کی سب سے پہلی نظم حمد کی تشریح سے آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پہ فرسٹ ایئر کا طریقہ کار میٹرک کی تشریح سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ اس طرح سے کہ میٹرک میں ایک نظم سے ایک ہی شعر لیا جاتا تھا، اس لیے ایک ہی تشریح جو تھی وہ کافی ہوتی تھی۔ یہاں ایک نظم میں سے دو شعر آتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں ایک ہی نظم کے دو اشعار آتے ہیں، اور دونوں ہی اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے نظموں میں تو اسی طرح سے سلیکٹڈ میں نے آپ کے لیے تشریح کر دی ہے ارینج، آپ اس کو جس طرح سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر کے کر لیں گے، لیکن اس میں ہے کہ آپ مفہوم آپ کو ضرور ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو ہے شعر کے ساتھ لنک بنا رہے۔ پوئٹری سیکشن ٹوٹل 20 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے 10 نمبر حصہ نظم کے اور 10 ہی نمبر حصہ غزل کے ہوتے ہیں۔ اب غزل میں تو ایک ہی غزل کے 3 اشعار آپ کو دے دیے جائیں گے، اور نظم میں ایک ہی نظم سے 2 اشعار آپ کو دے دیے جائیں گے، اس میں چوائس نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ میٹرک کے پیٹرن سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب 10 نمبر کی نظم اور 10 نمبر کی غزل۔ پہلے میں حصہ نظم میں آپ کو بتا رہی ہوں 4 نمبر کے 2 اشعار ہوتے ہیں، ٹوٹل 8 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ مفہوم کا الگ سے نمبر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے تشریح ہی ایک یاد کرنی ہے، اس لیے آپ کو مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے تشریح انکنسرنڈ نہ لگے، ارریلیونٹ نہ لگے، اس لیے آپ کو مفہوم جو ہیں وہ ایڈ کر دینے چاہیے۔ اگر تو آپ کی لرننگ اچھی ہے تو آپ مفہوم کو ایڈ کر دیجئے گا، اور اگر آپ کی لرننگ ویک ہے تو آپ یہی تشریح یاد کر لیجئے گا جو کہ میں نے سلیکٹڈ کی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو کلیریفائی کرنے کے لیے مجھ سے پوری حمد کی ایکسپلینیشن سن لیجئے۔ جب ایک بار آپ کے ذہن میں اس کے اشعار اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو تشریح جو ہے وہ میں کروا دوں گی۔ تو سب سے پہلے اب جو میں آپ کو تشریح کر رہی ہوں، یہ صرف آپ نے اپنے ذہن کی اس ٹاپک کی کلیریفیکیشن کے لیے اس لیکچر کو سننا ہے، اس کو لکھنا نہیں ہے۔ پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ امیر مینائی کی یہ حمد ہے، اور اس کا سمپل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی ذات کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کا شعور سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں کہاں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے یا فلاں مقام پر ہے، کیونکہ کسی بھی شے کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب اس کے وجود کے بارے میں معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت سے ہے جب یہ کائنات اور اس کی حدود تخلیق نہیں ہوئے تھے، لہٰذا مخلوق کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے جہاں جہاں ذات خداوندی موجود ہے۔ اور جب خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا موجود تھا، اور ایک وقت آئے گا جب ہر شے مٹ جائے گی تب بھی صرف اور صرف خدا موجود ہوگا۔ تو یہ خدا کی قدرت اور اختیار ہے جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ خدا ایگزیکٹ کس جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سے پردے موجود ہیں، لیکن ان پردوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ہونے کی بے شمار نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن اس کے وجود کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی شے بہت قریب ہو جائے تو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، یا بہت زیادہ دور ہو جائے تو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو موجود تو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ اس ہستی کو آج تک مخلوقات نے نہیں دیکھا، لیکن وہ پھر بھی حقیقت میں موجود ہے۔ انسان کی آنکھ اس کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔
کائنات میں بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو خدا کی موجودگی کا ثبوت ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نشانیوں کے ہونے کے باوجود ہم اس کو ایگزیکٹلی دیکھ نہیں سکتے اور جان نہیں سکتے۔ تیسرا شعر ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کہا جاتا ہے تنہائی کو، اور جلوت کہا جاتا ہے جو چیز سر عام ہو۔ تنہائی کا متضاد جو ہے وہ جلوت ہے، یعنی کہ دوسری چیزوں کی موجودگی۔ پنہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، اور عیاں کہتے ہیں ظاہر کو، یعنی اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی ہے، کہیں وہ چھپا ہوا ہے کہیں وہ نمایاں ہے۔ انسان کہیں پہ بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا رہتا ہے، انسان اکیلا ہو یا محفل میں ہو اسے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس مختلف انداز سے ہوتا رہتا ہے، کہیں واضح انداز میں ہوتا ہے، کہیں غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کے آس پاس کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم اس انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اکیلا ہو یا تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہتی ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ انسان نے جب سے سوچنا شروع کیا ہے اس کے سامنے یہ سوال ضرور سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے سے پہلے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی موجود تھا۔ اس کی ذات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی حیثیت میزبان کی سی بھی ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا، اور اس کی حیثیت مہمان کی بھی ہے کیونکہ وہ مخلوق میں بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس باغ میں پھولوں کی خوشبو اور رنگت میں خدا ہی موجود ہے، اور اس باغ کو پالنے والی ذات بھی خدا ہی کی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں حسن الہی کی جھلک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کی رنگت اور خوشبو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک نمایاں ہے، اور اس کائنات کے باغ کے سب رنگ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہیں۔ اللہ ہی اس باغ کا باغباں ہے اور وہی اس کا پالنے والا ہے۔ اس حمد کا آخری شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز کا مطلب ہے راز سے واقف ہونے والا، اور رازداں کہتے ہیں راز کو راز رکھنے والا۔ تو اب امیر مینائی اس میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دنیا کے راز جاننے والے، ویسے تو دنیا کے راز جاننے والے بہت ہیں، مگر رازوں پر پردہ ڈالنے والی اور راز کو راز رکھنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دلوں کے بھید جاننے والی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا سمپل مفہوم۔ اب میں آپ کو اس تشریح کا طریقہ کار بتاؤں گی، اور وہ سلیکٹڈ ورڈز بتاؤں گی جس کے لیے آپ کو الگ الگ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے میں نے شعر لکھے ہیں، 2 شعر دونوں اسی نظم کے ہیں، اور اس کے بعد حوالہ کلام لکھا ہے۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام امیر مینائی، اور ان دونوں جو ہے حوالہ کلام کی جو دونوں چیزیں ان کا 1-1 نمبر ہوگا۔ اس کے بعد مفہوم ہے۔ مفہوم میں نے ریلیونٹ کرنے کے لیے شعر کے حساب سے لکھا ہے۔ مفہوم کا ویسے الگ سے نمبر نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کی تشریح ذرا اوتھینٹک ہو جائے گی زیادہ۔ مفہوم آپ کا شعر کے حساب سے چینج ہوتا جائے گا، اور جو تشریح میں نے آپ کو کروائی ہے، آگے کرواؤں گی، وہ تشریح ایگزیکٹ سیم رہے گی۔ وہ تشریح آپ کو بار بار نہیں یاد کرنی پڑے گی، آپ کو ایک ہی دفعہ تشریح یاد کر لیں گے تو ساری نظم کی تشریح یاد ہو جائے گی۔ میرا طریقہ کار آپ سب کو معلوم ہے تشریح کا، اور یہ جو مفہوم ہے نا، یہ شعر کے حساب سے چینج ہوتا جائے گا۔ اور پہلے ہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے تو آپ مفہوم یاد کر لیجئے، اگر آپ کی لرننگ بہت ویک ہے تو آپ صرف تشریح بھی کر سکتی ہیں۔ تو مفہوم پہلے ان 2 اشعار کے حساب سے میں نے مفہوم یہاں پہ اکٹھا لکھ دیا ہے۔ خدا پردہ غیب میں رہنے کے باوجود ہر جگہ ظاہر ہے، قدرت کی ہر چیز اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تنہائی اور محفل میں کہیں پوشیدہ اور کہیں ظاہر خدا کی ذات ہے۔ یہ دونوں اشعار کا مفہوم میں نے اکٹھا ہی لکھ دیا ہے۔
اس کے بعد آپ کو تشریح نظر آ رہی ہے. تشریح میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آپ نے پہلے ایک شعر کی تشریح کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح کرنی ہے، اور حمد کا کوئی بھی شعر آئے تو آپ یہ تشریح کر سکتے ہیں. یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، میں آپ کو پڑھ کے لکھوا دیتی ہوں. امیر مینائی اس شعر میں خدا سے مخاطب ہو کر اس کی قدرت و حکمت پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ حیران ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا مگر موجود بھی ہے، حجابوں میں بھی ہے اور بے حجاب بھی، تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی. جب کوئی موجود نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا. کوئی ایسی جگہ موجود ہی نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو. کائنات کا نظام ہی خدا کی موجودگی کی دلیل ہے. دوسرے شعر میں، اب آپ جب دوسرے شعر کی تشریح کریں گی تو وہ اگلی لائن سے کیجیے گا، اور یہ میں نے اسی سٹائل کی ہے کہ آپ کے کوئی بھی دو شعر آ جائیں گے آپ کو یہی تشریح چل جائے گی، اور آپ یہ دوسرے شعر کی اگلی لائن سے، اگلے پیراگراف سے کیجیے گا تشریح. دوسرے شعر میں شاعر خدا سے ہم کلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مظاہر قدرت پروردگار کے وجود پر گواہ ہیں. بعض معاملات میں انسانی عقل خدا کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بعض معاملات میں ناکام. وہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، میزبان بھی وہ ہے، مہمان بھی وہ ہے. اس باغ کے سارے رنگ اور خوشبو اسی کی ہے. راز جاننے والے تو بہت ہیں مگر رازدان صرف وہی ہے. امیر مینائی جہاں اللہ کی ہماگیری بیان کرتے ہیں وہاں مخلوق کی بے مائگی کا ذکر بھی کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے اور ہم اس یعنی انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب یہاں پہ نیچے اضافی شعر ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اب یہاں تک آپ اس کی تشریح کر لیں گے جو کہ آپ کو ایگزیکٹ یہی ہر شعر کے لیے سوٹیبل رہے گی. اب اس پیج پہ نا میں نے مفہوم آپ کو لکھ دیے ہیں 1 سے لے کر 6 تک تمام اشعار کے پورے. آپ ان مفہوموں کو الگ سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے تو آپ شعر کے حساب سے مفہوم بھی ایڈ کر دیجئے گا. بک کھول کر آپ کو یہ تیار کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ یہ مفہوم ایڈ کریں گے تو تشریح سے پہلے ایڈ کریں گے، حوالہ کلام کے بعد. ٹھیک ہے، تو آپ مفہوم شعر کے حساب سے نوٹ کر لیجئے. اور یہ بات میں دوبارہ آپ کو رپیٹ کر دوں کہ اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے تو آپ مفہوم ایڈ کر دیجئے گا. اگر آپ کی لرننگ اچھی نہیں ہے تو مفہوم کے بغیر آپ خالی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں. مفہوم نمبر 1 شعر کا لکھ لیجئے. اسی طرح سے آپ اس کو الگ اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیجئے گا نمبر 1، اور اسی طرح بالترتیب نمبر 6 تک آپ کو سارے اشعار کے مفہوم یہاں پہ میں لکھوا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کی ذات کا تعین ممکن نہیں. یہ پہلے شعر کا مفہوم ہے. دوسرے شعر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ لاکھ حجابوں میں بے حجاب ہے اور سینکڑوں نشانیوں کے باوجود اس کی کوئی نشانی نہیں. بچوں یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، آپ اس کو شعر کے اکارڈنگ یاد کر سکتے ہیں. اب آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ تھوڑا ہائی ہونا چاہیے، اپ گریڈ ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ مفہوم یاد کرنا بالکل بھی مشکل چیز نہیں ہے. ایک ایک لائن کا مفہوم ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. اس سے آپ کی تشریح جو ہے وہ اور سٹینڈرائزڈ ہو جائے گی اور ارریلیونٹ تو بالکل بھی نہیں لگے گی. مفہوم نمبر 3 ہے، یعنی کہ تیسرے شعر کا مفہوم جو آپ ایڈ کریں گے. اگر تیسرا شعر آ گیا، اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی، کہیں وہ چھپا ہوا ہے اور کہیں وہ نمایاں ہے. مفہوم نمبر 4 ہے، یعنی چوتھے شعر کا مفہوم ہے کہ دنیا میں خدا سے پہلے اور بعد میں کوئی نہیں، وہی میزبان ہے، وہی مہمان ہے. اس کے بعد 5واں مفہوم ہے اس باغ میں پھولوں کی خوشبو اور رنگت میں تم ہی ہو اور اس باغ کی نگہبانی بھی تم کرتے ہو. آخری شعر کا مفہوم ہے اے امیر دنیا کی راز جاننے والے تو بہت ہیں مگر راز جان کر راز رکھنے والی ذات صرف میرے خدا کی ہے. کا آسان اس طریقے سے ہو گیا کہ آپ کو مفہوم ایک ایک لائن کے یاد کرنے پڑیں گے اور یہ تشریح سیم ٹو سیم سارے اشعار میں ایسے ہی آ جائے گی. آپ کو بالکل اسی طرح سے یہ تشریح لکھ لینی ہے. حمد کا کوئی بھی شعر آئے 2 اسی طرح سے آپ تشریح یہی والی لکھ لیجئے گا اور صرف مفہوم ایڈ کر دیجئے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکچر کی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ ضرور پوچھ لیجئے گا. شروع میں سب سے پہلے میں نے آپ کو صرف آپ کے ذہن میں معنی کلیئر کرنے کے لیے اور کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو تشریح اورل بتائی تھی. وہ والی تشریح صرف آپ نے سننی ہے توجہ سے تاکہ آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے کہ اس لیکچر میں ایکچولی آپ نے کرنا کیا ہے اور کسی لفظ کی مشکل نہ آپ کو پیش آئے.
اور بعد والی تشریح آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنے نوٹس میں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کے لیے تشریح یا یہ لیکچر کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا، اور کمنٹس میں اور بھی چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے ہو، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔